پھر پتہ نہیں میں ٹھیکے بھی لیتا ہوں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھول لیتا ہوں یا نہیں کھولتا، کیا کرتا ہوں. سو فی الحال آج کی پاکستان کی اشرافیہ، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو، وہ بالکل ایک انتہائی اینٹی پیپل ان کا دونوں کا. عمران خان کو رہا کر دو، ضمانت کرا دو، وہ کر دو، وہ کر دو. میں قاضی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قاعدے حزب اختلاف کی تقریر بھی نہیں ہے، ہمارے ملک میں حالات بھی کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن بار بار میں اچکزئی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا توبہ کیجئے، گو کہ انہوں نے کہا ہم نے کوئی غلطی نہیں کہ ہم بھی توبہ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس حکومت کے تو ساری لڑائی یہی ہے کہ بھئی آپ بھی اقتدار پہ قابض ہوئے تھے جس طریقے سے بھی ہوئے، اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اب آج آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہی تو سیاست ہے. لیکن اچکزئی صاحب نے لٹرلی وہ ایک منت ہی ہے جو وہ سیاسی قائدین کو کر رہے ہیں کہ حالات کو تبدیل کریں اور ماحول کو ٹھنڈا کریں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور 2-2.5 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں پڑ رہا. اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ بنیادی طور پر پاکستان میں ایک اینٹی پیپل سسٹم مسلط ہے، اور میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اور اس میں سارے خوش ہیں، کیونکہ اس ملک کی اشرافیہ کو اس ملک کے لوگ $23 بلین میں پال رہے ہیں، اور ایک ان کا مفروضہ ہے، دونوں کا مفروضہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ختم ہو گئے ہیں، عوام ختم ہو چکی ہے، گلی مر چکی ہے، کھیت کھلیان ختم ہو گیا ہے، جو کہ بڑی جلدی ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. اور پرٹیکولرلی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو آ رہی ہے، ایک ریسیشن آ رہا ہے ہماری طرف. مودی تو رو پڑا بیچارہ، ترلے کر رہا ہے کہ یار سپینڈنگ نہ کریں. جب سرمایہ داروں کو آپ یہ کہنا شروع کر دیں، سرمایہ داری نظام، کہ سپینڈنگ نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ڈیتھ نیل ہے. پی ٹی آئی نے بہت عرصے تک نان ایشوز پر پالیٹکس کی. اصل مسئلہ وہی ہے، پیٹرول، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا عوام کو کچلے جائیں. اور اپوزیشن ماشاءاللہ نام نہیں لے گی آئی پیز کا، نام نہیں لے گی پیٹرول کا، نام نہیں لے گی کاسٹ آف لیونگ کا. جمہوریت ہے، کوئی اوپر کوئی بڑا مجرد سا خیال ہے کہ جمہوریت ہوتی ہے، پھر اس میں ایم بن جاتا ہوں، پھر پتہ نہیں میں ٹھیکے بھی لیتا ہوں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھول لیتا ہوں یا نہیں کھولتا، کیا کرتا ہوں. سو فی الحال آج کی پاکستان کی اشرافیہ، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو، وہ بالکل ایک انتہائی اینٹی پیپل ان کا دونوں کا. یعنی پی ٹی آئی کا یہ عالم ہے کہ اس ماحول میں وہ آج پاکستان میں آرٹیکل 16, 17 اور 18 کے تحت پیسفل جو اسمبلی ہے یا پیسفل ایجیٹیشن ہے، اس کی اجازت ہے. اور دے نہ دے ریاست جرم کرے، جبر کرے، وہ تو کر ہی رہی ہے. لیکن آج تک نکلے ہیں، عمران خان کو رہا کر دو، ضمانت کرا دو، وہ کر دو، وہ کر دو. یہ سارے کام ساتھ ہو جانے تھے اگر یہاں ایک ریئل عوامی تو تھی نہیں. پی ٹی آئی بیسیکلی اشرافیہ کی پارٹی تھی. ہاں، پیپلز پارٹی البتہ ایک اس کے پاس 68, 69 کی پیچھے روایت موجود ہے، تو اس وقت تو ڈیڈ ہے. اور اسی لیے آپ کو پورے خطے میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میننگ فل نظر آ رہی ہے، وہ لیڈر لیس ہے اور پارٹی لیس ہے، بلکہ پارٹیوں کے خلاف بغاوت ہے. مطلب آپ کو جو اچکزئی صاحب کی گفتگو ہے سر، معذرت کے ساتھ، اس میں وہ لفاظی زیادہ ہے، وہ سبسٹنس کوئی نہیں ہے، کیونکہ عوامی تحریک تو ہے کوئی نہیں جو یہ چلا سکے. کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی نہیں ہے. ٹھیک، یہ اتنے ہی نالائق ہیں جتنی حکومت نالائق ہے. ٹھیک ہے. حکومت اس لیے زیادہ نالائق لگتی ہے کیونکہ وہ پاور میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چپ کر کے ان کے حکومت کے پاس ایک ہے کہ قرضہ لے لو، ان کے ذریعے معاش لے تو پہلے. اور میں نے کل ایک بات کی تھی کہ اگر مجھے ایک پہلے بات بتائیں، کیا آج تک اپوزیشن نے یہ سوال اٹھایا کہ یار ہم علاج اپنا خود کراتے ہیں، ہم تعلیم اپنی خود لینی ہے، نوکری ایسا آپ لبنی ہے، کہ تم قرضہ کس بات کا لیتے ہو اور کہاں خرچ کیا تم نے؟ عمران خان نے یہ ایک دفعہ ایک وہاں پہ کمیشن بنایا تھا، مڑ کے انہوں نے نہیں دسیا، کیونکہ انہوں نے بھی لگتے لیتے ہونے نے. بالکل. تو بیسکلی اینٹی پیپل، اینٹی عوام سیٹ اپ. اور یہ جو آج کی اشرافیہ کہتی یار ہن سن ووٹر دی بھی کوئی نہیں لوڑ، جنہیں سن لے آنا وہی لے آن گے. سو بیسیکلی there will be shocks. پیپل لوگ آ رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں. ہم خطے میں بھی دیکھے، نیپال ہم نے دیکھا، بنگلہ دیش دیکھا، اور وہاں بھی تحریک منظروں تک نہیں پہنچی. وہاں دوبارہ آپ دیکھیں گے یہ طارق رحمان صاحب از ان فار گریٹر شاکس اینڈ سرپرائزز. تو یہ ہے فی الحال سیاست مردہ ہے، اور ان سے کسی کو کوئی امید نہیں ہے جو حکومت میں ہے یا جو حکومت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی یہ حسن ایوب صاحب، آپ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. وہ راوی تو چین لکھ رہا ہے، بٹ ایشو یہ ہے کہ بقول قاضی صاحب کے ہمارے سینئر ہیں کہ سیاست مردہ ہو چکی ہے، نظام مردہ ہو چکا ہے ہمارے ملک کے. دیکھیے بہرحال ہم نام کی صحیح میں ہم جمہوریت تو ہے، تو جس جمہوریت میں سیاست ہی نہیں پنپے گی اس کا کیا حال ہوگا؟
آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سیاست کے لیے سیاسی رویے کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت کیونکہ اپوزیشن جماعت کی اگر بات کریں تو اس نے بار بار یعنی جو اپنا آخری کارڈ ہوتا ہے سیاستدان کا سڑک پر آنے والا، وہ 3 مرتبہ اس نے ایگزاسٹ کیا، اور اس حکومت کے اندر 3 مرتبہ ایگزاسٹ کرنے کے بعد فائنل کال تھی، پھر 26 نومبر ہوا، اب ان کے پاس کوئی کارڈ بچا نہیں ہے، یہ آخری کارڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی میز پر آئے، پھر وہاں سے فرار ہو گئے، نہ وہ مذاکرات کرتے ہیں نہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو جب ایسی سچویشن ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک شیڈو گورنمنٹ کا جو رول بنتا تھا اپوزیشن کا، اس نے وہ بھی ادا نہیں کیا۔ ابھی بجٹ آنے والا ہے، کوئی شیڈو بجٹ آپ نے دیکھا ان کا؟ کوئی انہوں نے بجٹ سے متعلق کوئی تجاویز کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے وہ باہر نکل چکے ہیں، تو ان کا تو کسی قسم کا نہ پارلیمان کے اندر نہ پارلیمان کے باہر اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت بھی جو ہے اس کو بھی غرور ہو گیا ہے کہ ہمارے سامنے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو لہٰذا مہنگائی کریں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب کی اس حد تک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ عوام سے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے، عوام کا کوئی بھی مخلص نہیں ہے، اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یعنی ایک جمہوری نظام کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جمہوریت لنگڑی ہے، لولی ہے، جیسی بھی ہے، لیکن جیسے بھی آپ کے پارلیمنٹیرین جو پارلیمان کے اندر پہنچ چکے ہیں، ان کو اپنا فرض ادا کرنا تھا، جو کہ وہ نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امریکی وزیر دفاع تھے اور ان کے ساتھ جنرل کین تھے، ان کے ساتھ کیا کیا جو کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس نے اچھا خاصا جو ہے ان کی کلاس دی، اور پارلیمان نے دکھایا کہ کس طریقے سے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ واچ ڈاگ ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس قسم کے رویے موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں یا جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ غیر فعال ہیں۔ ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی فعال تھی ایک وقت میں جب چودھری نثار علی خان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے اور ساتھ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تھے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کا رول کیا ہوتا ہے اور پارلیمان کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ اگلا جو دور آیا، نواز شریف صاحب کی حکومت بنی، تو پھر پیپلز پارٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی خورشید شاہ صاحب تھے، لیکن انہوں نے وہ رول پلے نہیں کر سکے۔ اس کے بعد بھی ہم نے وہ رول نہیں دیکھا، لیکن وہ رول دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں وہ اکاؤنٹیبل کریں گورنمنٹ کو، اور وہ اپنی تجاویز دیں، اور یعنی اپوزیشن بھی عوامی ایشوز کے اوپر سیاست کرے، نہ کہ عشق عمران کا منجن بیچے۔ اچھا، یہ نیازی صاحب جو اس وقت میں یہ گفتگو سنتا ہوں، اکثر میں نے قاضی صاحب کی بھی سنی، حسن ایوب صاحب کی، کیا کسی کو پرواہ بھی ہے؟ فرینکلی ہم بات کر رہے ہیں ملک کی ترقی کی، سب کچھ، لیکن میرے خیال میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس وقت۔ پتہ نہیں یہ بات کسی کو اچھی لگے بری لگے کہ ملک میں کتنی جمہوریت کتنی آگے گئی ہے، سیاسی نظام کتنا آگے بڑھا ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ نے ختم کر دیا ہے اس ملک میں ڈیسنٹ کو، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی۔ کیا آپ کے نزدیک یہ بات درست ہے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ میں صرف ایک لفظ کا تبدیل کروں گا آپ کی بات میں، پرواہ کی وجہ سکت ڈال دے، سکت، کہ کسی میں اتنی سکت بھی ہے کہ اس نظام کو